باب ما یقرأ بعد التکبیر۔ نبی علیہ السلام صلاۃ جہری میں رکعات میں 2 سکتے فرماتے۔ پہلا سکتہ اللہ اکبر اور الحمد کے درمیان ہوتا تھا، اور دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں ہوتا تھا۔ پہلے سکتے میں آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے، اور دوسرے سکتے میں آپ آمین پڑھتے۔ آپ باب ان تسبیحات میں جو پڑھے جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت، حضور خاموش رہتے تھے بعد التکبیر و بین القراءت، اسکاتتاً تھوڑا سا۔ تو میں نے پوچھا بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرا باپ ماں تجھ پر قربان ہو اللہ کے رسول، اسکاتوں کا آپ کی خاموشی تکبیر اور قرات کے جو درمیان ہے، ما تقول آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں یا اللہ دوری واقع کرو میرے گناہوں میں جیسے تو نے دوری واقع کی ہے مشرق و مغرب میں، یا اللہ مجھے پاک کرو گناہ سے جس طرح پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا من الدنس میل کچیل سے، یا اللہ دھو ڈالو میری گناہ کو بالماء اپنی رحمت کی پانی سے، اپنی رحمت کی برف سے، والبرد اور اپنی رحمت کے اولوں سے۔ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مشہور ہے سبحانک اللہم۔ عن علی قال کان نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں، اور ایک روایت میں جب افتتاح کرتے تھے نماز کا نکبر اللہ اکبر پڑھتے تھے، ثم قال پھر پڑھتے تھے وجہت وجہیہ، میں نے سپرد کی ہے اپنی ذات کو، میں نے سپرد کی اپنی ذات کو اس اللہ کے سامنے جو خالق ہے آسمان زمین کا، اور میں مائل ہوں باطل سے حق کی طرف، میں مشرک نہیں۔ میری نماز و نسکی میرا حج اور میرا جینا اور میرا مرنا، و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہم انت الملک، یا اللہ تو بادشاہ ہے، لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت، میں اقرار کر چکا اپنی گناہوں پر، معاف کرو میری گناہ سب، معاف نہیں کرتا گناہوں کو مگر تو، ہدایت کرے مجھے اچھے اخلاق کی طرف، ہدایت نہیں کرتا اچھے اخلاق کی طرف مگر تو، ہٹا دو مجھ سے برے اخلاق، ہٹاتا نہیں ہے مجھ سے برے اخلاق مگر تو۔ لبیک، یا اللہ تیری ساتھ میں کھڑا ہوں بار بار، وصادق تیری موافقت کرتا ہوں، والخیر کلہ فی یدیک اور برکات سارے تیرے قبضے میں ہے، والشر لیس الیک اور شر قصباً آپ کی طرف منسوب نہیں ہے، انا بک میں اعتماد کرتا ہوں تجھ پر، والیک رجوع کرتا ہوں تیری طرف، تبارک کا آپ برکت ہے، وتعالت بلند شان ہے، استغفرک و اتوب الیک۔ اور جب رکوع کرتے تھے فرمایا اللہم رکعت، یا اللہ میں نے رکوع کیا، وبک آمنت ولک اسلمت، یا اللہ تابعدار ہے تیرے لیے میرے کان، میری آنکھ و مخی، میری عقل و عزمی، میرے ہڈی و عصبی، میری پٹھے۔ جب سر اٹھاتا تھا فرمایا اللہم ربنا لک الحمد، اتنا حمد کہ وہ بھرے ملء السماوات والارض، آسمان اور زمین وما بینہما کو، وملء ما اور بھرے وہ جگہ جو آپ چاہے۔ اس کے بعد وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی سجدہ کیا میرے چہرے نے اس خدا کے سامنے جس خدا نے چہرے کو پیدا کیا، جس نے چہرے کو صورت دی ہے، جس نے بنایا اس کے کان کو، آنکھ کو، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم یکون من آخر ما یقول بین التشہد والتسلیم، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم تو عزت دینے والا ہے، انت المؤخر تو ذلیل کرنے والا ہے، لا الہ الا انت۔ وفی روایت للشافعی والشر، شر لیسا نہیں ہے الیکا منسوب تیری طرف،
والمہدی ہدایت یافتہ وہ شخص ہے ہدایت جس کو تو ہدایت کرے. میرا اعتماد ہے بے تجھ پر، میری رجوع ہے الیک تیری طرف. لا منجا نہیں ہے نجات من کا تیری غریب سے، ولا ملجا نہیں ہے پناہ گاہ الا الیک تبارکتا. عن انس ان رجلا جاء ایک آدمی آیا فدخل الصف صف میں داخل ہوا وقد حفظه النفس اس کا سانس چڑھ گیا تھا دوڑنے سے. پس سانس چڑھ کے میں کہا اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب حضور نے پوری کی نماز فرمایا کون تھا متکلم ان کلمات کے ساتھ؟ فارم القوم سب خاموش ہو گئے. فرمایا کون تھا متکلم ان کلمات کے ساتھ؟ خاموش ہو گئی قوم. فرمایا ایکم المتکلم بہا فإنه لم يقل باسا اس نے کوئی گناہ والی بات نہیں کی. ایک آدمی نے کہا رسول اللہ میں آیا اور چڑھ چکا تھا میرا سانس تو میں نے یہ کلمات سانس میں کہے. فرمایا میں نے 12 فرشتے دیکھے یبتدرونہا وہ سب تک کرتے تھے ان کلمات کی طرف ایہم یرفعہا کہ کون اس کو لے کر خدا کے دربار میں پہنچے. نبی علیہ السلام جب افتتاح نماز کا کرتے تھے تو پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ وہ مشہور تصویر. عن جبیر بن مطعم انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ والحمد للہ کثیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہمیشہ صبح و شام یعنی ہمیشہ. اور پھر پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان من نفثہ یا اللہ اس کے تکبر سے ونفثہ اس کے سحر سے وہمزہ اور اس کے وسوسہ سے. انہو حفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معلوم کی نبی علیہ السلام سے 2 سکتے. ایک سکتہ فرماتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا سکتہ فرماتے تھے جب فارغ ہوتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے. تو ابی ابن کعب نے تصدیق کی. اول میں سبحانہ پڑھتے تھے دوسرے میں آمین پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے رکعت ثانی سے استفتح القراءۃ قراءت شروع کرتے تھے الحمدللہ سے. معلوم ہوا کہ بسم اللہ جز من الفاتحہ نہیں ہے جیسے امام شافعی فرماتے ہیں. عن جابر قال كان النبي عليه السلام اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهي ادعيه. باب القراءة في الصلاة. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا امام شافعی کے نزدیک واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قراءت فاتحہ کا حرام ہے، اگر پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. امام شافعی روایت باب سے استدلال کرتے ہیں. ہم اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صلاۃ منفردن میں ہے اور صلاۃ منفردن میں ہم بھی فاتحہ واجب مانتے ہیں، اس میں صلاۃ بجماعت کا ذکر نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. امام جب قرآن پڑھتا ہے اگر زور سے پڑھتا ہے تو حکم ہے فاستمعوا، اور اگر آہستہ پڑھتا ہے جیسے زور عصر میں تو انصتوا صاف حکم ہے. ابن قیم نے فرمایا نزلت هذه الآیۃ فی الصلاۃ والخطبہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ہم کہتے ہیں یہ منفرد پر حمل ہے یا یہ منسوخ ہے. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ جو نماز پڑھے گا اس میں قرآن نہ پڑھے فہی خداج وہ ناقص ہے. 3 مرتبہ فرمایا. خداج کا معنی غیر تمام. فقیل لابی ہریرہ انا نکون وراء الامام ہم تو امام کی پیچھے ہیں. فرمایا اقراها فی نفسک. یہاں سے معلوم ہوا قرات نفس میں نہیں ہوتی، نفس میں توجہ ہوتی ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ قرات خلف الامام نہیں ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ فرماتا ہے میں نماز تقسیم کر چکا ہوں اپنے اور بندی کے درمیان آدھی آدھی. ولعبدی ما سأل. وہ تقسیم یہ ہے جب بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی. جب بندہ کہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے اثنا علی عبدی. جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین اللہ فرماتے مجدنی عبدی اس نے میری تعظیم کی. جب بندہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین
اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میری بندے میں ہے، ایاک نعبد یہ میرا ہے، ایاک نستعین یہ بندے کا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ میری بندی کو ملے گا جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا۔ جب کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں یہ میری بندی کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام جب امام آمین کہے فآمینوا تم بھی کہو، جس کی امین موافق ہو جائے فرشتوں کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی روایت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم جب نماز پڑھتے ہو صفوں کو سیدھا کرو، اور امام بنے ایک تمہارا، جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام غیر المغضوب علیہم کہو تو مقتدی امین کہے۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے کہ امام کا نام فاتحہ، کام فاتحہ پڑھنا ہے، مقتدی کا کام آمین کہنا ہے۔ کان نبی علیہ السلام یقرأ فی الظہر فی الاولین امی کتاب و دو سورتین اور اخرین میں صرف امی کتاب، اور یسمعنا الآیت احیانا اور ظہر کی نماز میں ایک آیت کبھی کبھی سناتی تھی کہ میں خاموش نہیں، اور طویل پڑھتے تھے رکعت اولا ما اس قدر لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ۔ عن ابی سعید الخدری قال كنا نحرز ہم اندازہ لگاتے تھے نبی علیہ السلام کی قیام کا ظہر و عصر میں، تو ہم نے اندازہ لگایا آپ کا قیام رکعتین اولین میں ظہر سے بمقدار قرات الف لام میم تنزیل سجدہ کی، وفی روایت ہر رکعت 30 آیت کے برابر لمبی ہوتی تھی، اور ہم نے اندازہ لگایا کہ قیام کا اخرین میں قدر النصف من ذلك، وحضرنا ہم نے اندازہ لگایا رکعتین اولین من العصر علی قدر قیام نبی علیہ السلام فی الاخرین من الظہر، یعنی عصر کے اول 2 رکعت ظہر کے آخر 2 رکعت کے برابر تھے، وفی الاخرین من العصر اور عصر کے آخری 4 علی النصف من ذلك۔ کان نبی علیہ السلام یقرأ فی ظہر باللیل اذا یغشی، اور صبح میں سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں اس کی برابر صورت، اور صبح میں اس سے اطول۔ یقرأ فی المغرب بالطور، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا، یصلی مع النبی علیہ السلام، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی، پھر اپنی قوم میں جاتے تھے تو ان کا امام ہوتے تھے، تو ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے قوم کے پاس گیا تو ان کا امام بنا، تو اس نے سورہ بقرہ پہلی رکعت میں شروع کی، بس منہ موڑا ایک آدمی نے اور سلام پھیرا، اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھی، اکیلے نماز پڑھی اور گھر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا انافقت، تو منافق ہو گئے یا فلان؟ اس نے کہا لا واللہ لا آتین، میں حضور کے پاس جاؤں گا، میں ان کو خبر دوں گا۔ دوسرے دن حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ان اصحاب نواز، ہم رات کے ذریعہ اونٹ کے ذریعہ رات سے پانی نکالتے دن بھر، نعمل بالنہار باغوں کا کام کرتے ہیں، اور معاذ آپ کی پیچھے نماز پڑھتا ہے، ایک دیر یہ لگاتا ہے، پھر ہماری قوم میں آتا ہے فافتتح بسورۃ البقرہ، لمبی صورت پڑھتا ہے، نہیں تھکاتا ہے۔ حضور متوجہ ہو گئے معاذ کی طرف، فرمائے اے معاذ افتان، آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، اقرا والشمس والضحاها اور اقرا والضحى واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت معاذ حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے تو ان کا فرض ادا ہوا، اور بعد میں پھر امام بنتے تھے تو ان کا نفل تھا اور مقتدیوں کا فرض تھا، اور مفترض کی اقتداء متنفل کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے مذہب بنائے جائز ہے، یہاں سے استدلال کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ کان نبی علیہ السلام یقرأ فی الفجر قاف والقرآن المجید، اور اس جیسی صورتیں پڑھتی تھی فجر میں، واللیل اذا عسعس، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ، تو آپ نے سورہ مومنین شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون کے ذکر تک پہنچے یا عیسیٰ تک، پکڑ لیا نبی علیہ السلام کو صولتنا کھان پینے، فرکع، بس رکوع میں چلے گئے۔ کان نبی علیہ السلام یقرأ فی الفجر، آپ فجر میں پڑھتے تھے، اچھا جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل رکعت اولی میں، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے حل اتی علی الانسان،
عبید اللہ ابن ابی رافع فرماتے استخلف جانشین بنایا مروان ابن حکم بادشاہ نے ابو ہریرہ کو مدینے کا، اور خود نکلا مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے. تو ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو سورہ جمعہ پڑھا رکعت اولیٰ میں، اور دوسری میں اذا جاءک المنافقون، اور فرمایا میں نے سنا نبی علیہ السلام سے یقرأ بہما کہ وہ یہ دو سورتیں پڑھتے تھے جمعہ کے دن. نبی علیہ السلام یقرأ فی العیدین و فی الجمعہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور جب عید و جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تھے ایک دن میں نو قرأ بہما فی الصلاتین، جمعہ میں بھی دو سورتیں پڑھتے تھے، یہی عید کی نماز میں بھی پڑھتے. سأل بواقد اللیسی ما کان یقرأ به، وہ کون سی صورت تھی جو حضور علیہ السلام پڑھتے تھے فی الاضحیٰ بڑی عید کی نماز میں، والفطر اور چھوٹی عید کی نماز میں. نو قال اس نے کہا پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد. یقرأ فی رکعتي الفجر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، والتي وہ آیات جو آل عمران میں ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. نبی علیہ السلام افتتاح صلاۃ کا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آہستہ پڑھتے تھے، پھر الحمد زور سے شروع کرتے. سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین مد بہما بہا صوت، مد کا معنی الف کو پر لے گیا اور میم کو نیچے، یعنی آمین، لیکن پڑھا آہستہ. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ہمارا گزر ہوا ایک آدمی پر قد الہ، جس نے بڑا مبالغہ کیا دعا مانگنے میں. حضور نے فرمایا اوجبہ، اس آدمی نے اپنی دعا کی قبولیت واجب کی. ان ختمہ، اگر اس نے سنت کے مطابق ختم کیا. ایک آدمی نے قوم سے کہا بأی شیء یختم قال بآمین. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب بسورۃ الاعراف فرقها، اس کو دو ٹکڑی کیا دو رکعتوں میں، آدھی ایک میں آدھی دوسری. عن عقبہ بن عامر قال اقود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قائد تھا حضور کی اونٹنی کا سفر میں. مجھے کہا یا عقبہ میں تمہیں نہ بتاؤں دو بہترین صورتیں جو پڑھی جاتے ہیں قرآن میں. فعلمنی، میں نے کہا سکھاؤ. مجھے سکھایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. قال راوی کہتے فلم یرنی، حضور نے مجھے نہیں دیکھا. سہرت بہما جدا، ان دو صورتوں سے میں ذرا خوش ہوا ہوں، یعنی میں نے معمولی سمجھے. جب حضور علیہ السلام صلاۃ صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بتایا، یعنی مجھے بتایا کہ یہ طویل صورتوں کا قائم مقام ہے. جب فارغ ہوا میری طرف دیکھا، فرمائے اے عقبہ کس طرح آتا، آپ نے صورتوں کی فضیلت دیکھی. نبی علیہ السلام پڑھتے تھی صلاۃ المغرب میں لیلۃ الجمعہ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد. عن عبداللہ ابن مسعود قال ما احصی، میں شمار نہیں کر سکتا وہ عدد جو میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ وہ پڑھتے تھے رکعتین دو سنتوں میں مغرب کے بعد اور دو سنتوں میں فجر سے پہلے قل یا ایھا الکافرین قل هو اللہ احد. فجر کی سنتوں میں اول میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو کیونکہ یہ عملی توحید ہے، اور دوسرے میں قل هو اللہ احد یہ علمی توحید ہے تاکہ رات کا خاتمہ اور دن کی ابتدا توحید سے. اور مغرب کی سنتوں میں بھی یہ دو پڑھو تاکہ دن کا خاتمہ اور رات کی ابتدا توحید سے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل صلاۃ الفجر قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد. عن سلیمان بن یسار عن ابی ہریرہ قال ما صلیت وراء احد، میں نے نماز نہیں پڑھی کسی امام کے پیچھے اشبہ صلاتان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نماز زیادہ مشابہ ہو نبی علیہ السلام کی نماز کے ساتھ من فلان ابو ہریرہ. قال سلیمان صلیت خلفہ، میں نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی. فکان یطیل الرکعتین الاولیین، آپ پہلے دو رکعت کو لمبی پڑھتے تھے زور سے اور اخریین کو ہلکی، اور ہلکی پڑھتے تھے عصر کی نماز. ویقرأ فی المغرب، اور مغرب میں پڑھتے تھے قصار مفصل لم یکن الذین کفروا سے الی الناصر، اور عشاء میں پڑھتے تھے اوساط مفصل برود سے لے کر لم یکن تک، اور صبح میں پڑھتے تھے طوال مفصل اول قرآن سے اخیر پار تک.
عن عبادہ بن ثابت قال كنا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی پیچھے تھی صلاۃ فجر میں، آپ نے قرات کی فثقلت علیہ القرات، آپ بھول گئے قرات میں، فلما فرغ فرمایا لعلکم تقرؤون، شاید تم پڑھتی تھی امام کی پیچھے، ہم نے کہا نعم یا رسول اللہ، فرمایا لا تفعلوا، نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، حضور علیہ السلام لوٹی، من صلاۃ، ایک نماز تھی جس میں جہر بالقراءت کی تھی، فرمایا میرے ساتھ کسی نے کچھ پڑھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا نعم یا رسول اللہ، فرمایا اقول، میں دل میں کہتا تھا مالی، مجھے کیا ہوا، انازل قرآن، کہ میرے ساتھ قرآن میں لڑی جاتی ہے، فانتہى الناس، تو لوگ منع ہو گئے قراءت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ عن ابن عمر والبیاضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المصلی، نمازی مناجات کرتے ہیں رب سے، فلینظر، دیکھے، ما یناجی، وہ الفاظ جس کے ذریعہ نجات کرتا ہے، اور نہ پڑھے بعض بات کے سامنے قرآن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام، امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کے اقتداء کیا جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی کہو، جب وہ پڑھے فانصتوا، تم نہ پڑھا کرو، خاموش رہو۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال جاء رجل، ایک آدمی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا انی لا استطیع، مجھ میں طاقت نہیں ہے، ان آخذ من القرآن شیء، کہ میں قرآن کی کوئی صورت یاد کروں، تو علمنی ما یجزئنی، مجھے ایسی کلمات بتائے جو میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا تم پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قال یا رسول اللہ ھذا للہ، اس میں تو خدا کی صفات ہے، فما ذلی، مجھے کیا ملے گا؟ فرمائے تم پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، فقال ھکذا بیدہ، کہ ہاتھ اس طرح اٹھاؤ، وقبضہما، منہ پر پیر دیا۔ حضور نے فرمایا اما ھذا، ارچ یہ آدمی ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو برکات سے بھر دیا۔ عن ابن عباس ان نبی علیہ السلام کان اذا قرأ، حضور علیہ السلام جب پڑھتے تھے سبح اسم ربی الاعلی، تو ساتھ پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ حضور نے فرمایا جو پڑھے گا تم میں سے 30 سورہ تین والزیتون اور پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ استفہام ہے، تو جواب میں کہے بلا، اللہ احکم الحاکمین ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ کے احکم الحاکمین ہونے کا میں گواہ ہوں۔ اور جو پڑھے گا لا اقسم بیوم القیامہ، اور وہ پہنچ جائے الیس ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن یحییَ الْمَوْتَىٰ، استفہام ہے، تو فَلْيَقُلْ بَلَىٰ، اللہ قادر ہے عَلَىٰ أَن یحییَ الْعِظَامَ۔ اور جب پڑھے گا والمرسلات، اور وہ پہنچ جائے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وہ یہ پڑھے یا اللہ میرا ایمان ہے آپ پر۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ علیہم سورہ رحمان، حضور نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اول تاخیر، سب خاموش ہو گئے۔ فقال لقد قرأتها للجن لیلۃ الجن، حضور نے فرمایا میں نے سورہ رحمان سنائی تھی جنوں پر لیلۃ الجن میں، وہ فکانوا احسن مردودا منکم، وہ اچھی تھی جواب لوٹانے میں تم سے۔ جب بھی میں گزرتا تھا اس آیت پر فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جنات کہتے تھے لا، ہم انکار نہیں کریں گے، بشیء من نعمک ربنا، لا بشیء، نہ کسی نعمت پر تیری نعم سے پروردگار ہم تصدیق کریں گے، فلک الحمد، یعنی نہیں کریں گے۔ ان رجلا، ایک آدمی جو ہے نا قبیلہ کی خبر دی کہ میں نے حضور سے سنا، پڑھتے تھے صبح میں اذا زلزلت الارض، دونوں رکعتین میں، فلا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، انسیا کی بڑی صورت ہے، بھول گئے، ام قرأ ذلك عمدا، یا اپنے عمدن پڑھی تھی بیان جواز کے لیے کہ صبح کی نماز میں چھوٹی صورتوں کا پڑھنا جائز۔ ان ابا بکر صدیق صلی الصبح فقرأ فیہما بسورہ بقرہ فی الرکعتین کلتیہما۔ عن الفراء صدر بن عمیر الحنفی قال ما اخذت، میں نے یاد نہیں کیا سورہ یوسف مگر حضرت عثمان کی قرات سے اس سورت کو صبح میں بار بار اس کو لوٹاتے تھے تو مجھے یہ سورت یاد ہوئی۔ صلینا، ہم نے نماز پڑھی عمر ابن خطاب کے پیچھے صبح کی، فقرأ فیہما سورہ یوسف، سورہ حج،
قرأتن بطیئتن، آہستہ آہستہ، قیل لہو، راوی سے پوچھا گیا اذن جب یہ دو صورتیں پڑھتے تھے آہستہ، اس کا معنی یہ لقد کان یقوم حین یطلع الفجر، آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے طلوع فجر کے ساتھ. قال اجل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل، نہیں ہے طویل صورتوں میں سے صورت چھوٹی نہ بڑی مگر میں نے سنی نبی علیہ السلام سے امامت کرتے تھے لوگوں کو نماز مکتوبہ میں اس کے ساتھ. قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ المغرب حامیم الدخان،